وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم. دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں مجبوری نہیں، کسی کو زور سے مسلمان کیا جائے یہ بات نہیں. دنیا اسلام پہ اعتراض کرتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام زور سے پھیلا. یہ کہتے ہیں کہ زور سے مسلمان کیا گیا. اب سوال یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کس نے زور چلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے مسلمان کیا؟ حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت سمیہ ہیں جو اسلام کے لیے 2 ٹکڑے ہو گئی. حضرت سمیہ کو تکلیفیں، بہت ساری تکلیفیں دی. اس کے بعد 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کو 2 ٹکڑے کیا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ، انگاروں پہ سلا دیتے، اتنی گرم ہوتی کہ جسم سے پگھل کر پانی پانی ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود اسلام نہیں چھوڑا. تو پوری اسلام کی تاریخ میں ایک مثال نہیں دے سکتے کہ زور سے کسی کو مسلمان کیا گیا. نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر خوبی ہے. جو چیز اچھی ہوتی ہے لوگ خود اس کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل واضح ہو گیا، اسلام کی خوبیاں ظاہر ہو گئیں، اب کسی کو مجبور کرنے کی کیا ضرورت؟ تو فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں مجبوری نہیں. اب علماء نے لکھا کہ انصار کے اندر ایک عورت تھی. اس عورت کے بچے پیدا ہوتے اور مر جاتے، پیدا ہوتے مر جاتے، بچتے نہیں تھے. اب اس کے بعد اس نے نظر مانی، اگر میرا بچہ، میرے اولاد، میرے بیٹے زندہ ہو جائیں، زندہ بچیں، میں انہیں یہودی بنا دوں گی. اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت تک پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا. تو اب اس عورت نے نظر مانی، اگر مجھے بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، وہ زندہ ہو، میں اسے یہودی بنا دوں گی. اب اس کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، اس نے اسے یہودی بنا دیا. اس کے بعد جب پیارے پیغمبر امام الانبیاء آ گئے، اسلام آ گیا. اب اس کے بعد یہودیوں کو جب مدینے سے نکالا جانے لگا تو جو بچے ان کے ساتھ یہودی تھی وہ بھی جانے لگے. اب ان کے ماں باپ کو تکلیف ہوئی کہ پہلے تو اسلام نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہ بات کہی. اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہتر مذہب، سب سے اچھا مذہب، سب سے پسندیدہ مذہب ہمیں دے دیا. ہمیں یہ بات برداشت نہیں کہ ہماری اولاد جہنم میں جائے، ہماری اولاد ان کے پاس جائے. اب انہوں نے کہا کہ زور سے ان کو اپنی طرف لائیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی لا اکراہ فی الدین، دین میں مجبوری نہیں. اپنی مرضی سے آتے ہیں ٹھیک، باقی زور نہیں کہ زور سے کسی کو مجبوراً مسلمان کیا جائے. اسلام میں مجبوری نہیں. قد تبین الرشد من الغی، فرمایا کہ ہدایت اور حق باطل سے واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا. فمن یکفر بالطاغوت، جو آدمی شیطان کا انکار کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ اس نے ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. آدمی جب کسی جگہ گر جائے، پھر اس کے بعد جب رسی کو لٹکایا جائے، رسی کو جب اس نے پکڑ لیا مضبوط رسی کو، تو اب اسے نکال کے اوپر کر دیں گے. ایک طریقہ ہے ہلاکت کا کہ وہ اپنا ہاتھ ہی چھوڑ دے. اس نے اسلام کے ساتھ اپنا ہاتھ مضبوط کر لیا، اب یہ اسلام اسے سیدھا جنت میں پہنچا دے گا. لن فسام لہا، فرمایا اسے کچھ ٹوٹنا نہیں، اس کو گرنا نہیں. واللہ سمیع علیم،
اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والے. تو دوستو یہ غیروں کا یہ سوال ہے، یہ اعتراض ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام زور سے پھیلا. اسلام کی تاریخ میں 800 سال حکمرانی رہی ہندوستان پہ مسلمانوں کی. ایک بھی مثال پیش نہیں کر سکتے کسی کو زور سے، کسی ہندو کو زور سے مسلمان کیا گیا. نہ مکے میں، نہ مدینے میں، نہ اسلام کی کسی بھی تاریخ میں نہیں. اسلام کی خوبی ہے ہر کوئی خود مسلمان ہونے لگا. ہاں ایسی مثالیں ہیں کہ جو اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے دنیا نے انہیں روکا، انہیں سختی کے ساتھ روکا، انہیں سختیاں دی گئی، انہیں مارا گیا، انہیں شہید کیا گیا. آگے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے، اللہ تعالیٰ دوست ہیں، اللہ ولی ہیں، رب سنبھالنے والے ہیں ایمان والے کو. یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. جو آدمی مسلمان ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اب یہ نہ کہے کہ رب مجھ سے راضی نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، فلانے کے پاس بہت سارے پیسے ہیں. کافروں کی دولتیں، کافروں کے پیسے، کافروں کی بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، اش اش کرتا ہے. دوستو یہ دنیا کی چیز ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری دنیا کی عزت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی دولت کی عزت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر قدر و قیمت ہے اعمال کی. فرمایا رب تعالیٰ کسی کی شکل و صورت، کسی کا پیسہ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں کہ اس دل کے اندر کتنی انابت ہے، کتنی محبت. تو رب فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے. یخرجہم من الظلمات الی النور، بہت سارے اندھیریوں سے نکال کر انہیں روشنی کی طرف، اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف لے کے آئے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہو گئے ان کے دوست اور یار شیطان ہے. اب رب کہتا ہے ایمان والوں کا دوست میں ہوں، ایمان والوں کا یار میں ہوں، ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنے والے رب العالمین ہے، اور کافروں کے دوست شیطان ہیں. یخرجہم من النور الی الظلمات، فرمایا یہ شیطان ان کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اسلام عنایت فرمایا. دوستو اللہ کی سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ انسان اس کا شکر ادا نہ کر سکے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، اے پیغمبر کہیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی نعمت جو عطا کی، اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسلام کبھی زور سے نہیں آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا دبدبے والا، روب والا دنیا اس کا مثال پیش نہیں کر سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. حضرت عمر کا نام دنیا سن کے، کفر سن کے کام جاتی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھی عورت تھی، بالکل کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی، یہودی عورت تھی. حضرت عمر نے اسے کہا اسلم تسلیمی، اے عورت مسلمان ہو جا، تجھے سلامتی مل جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی تیری اچھی ہو جائے گی. اب تو بوڑھی ہو چکی ہے، مہربانی کر مسلمان ہو جا. اس عورت نے کہا اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تو میں مرنے کے قریب ہوں، اسی لیے اب میں اپنا پرانا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، اپنا پرانا مذہب نہیں چھوڑ سکتی. حضرت عمر نے فرمایا یا اللہ تو گواہ رہا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، میرا کام تھا پیغام پہنچانا. اب مسلمان ہوتی ہے تیری مرضی، نہیں ہوتی تیری مرضی. اگر زور سے کسی کو مسلمان کیا جاتا، اس عورت کو مسلمان نہیں، حضرت عمر نے بھی پیغام پہنچا دیا، مسلمان ہوتی ہے تیری مرضی، نہیں ہوتی ہے میرا کام ہے پیغام. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ رب اجعلنا مقیم الصلاۃ ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اللهم انا يا الله يا الله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ